اللہ وبرکاتہ. Am I audible, باجی؟ جی باجی آڈیبل ہے الحمدللہ. آپ نے یہ بات تو بہت صحیح کہی کہ اٹس بیوٹیفل سورہ. اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو جو ہے میرے فیوریٹ جو قاری ہیں یعنی ان سے جو ہے اس کو تلاوت کرائی کیونکہ اٹ میکس اے ڈفرینس. اٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرینس کہ آپ جب قرآن کی تلاوت جو ہے سنو اور وہ بہت سودنگ ہو تو وہ آپ کو ایک الگ ہی یعنی جو ہے یعنی اب آیتوں کی تفسیر کرنی ہے تو ضروری ہے کہ ایک الگ سا ایٹماسفیئر کریٹ کرتی ہیں نا یہ ساری چیزیں. تو اٹس ریئلی اے بیوٹیفل سورہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پروفٹ کا دفاع کیا ہے اس سورے میں. اگر آپ دیکھیں دفاع مینس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ایک طرف مخالفت اون ہے اہل مکہ آپ کو جو ہے کہ کاہن مجنون جادوگر ساحر ان سب کا جو ہے کہ سحر زدہ یہ سارے لقب دے رہے ہیں ٹائٹلز دے رہے ہیں. وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کا دفاع کر رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں نبی کے لیے کہ میرا نبی کی شخصیت دیکھو کیا ہے. اور آپ سوچو گواہی دینے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں یا نبی کریم کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دینے والا ہے کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی جس کا علم سب سے زیادہ وسیع ہے. یعنی اس کے بعد ہم کو کسی کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جب اللہ ایک بار گواہی دے دے تو پھر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ. باجی دعاؤں کی سلائیڈ لگا دیجیے پلیز. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ میری آواز آپ سب کو بہت کلیئر ہے؟ جی باجی کلیئر آ رہی ہے. جی اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی ٹھیک ہے پچھلے مرتبہ ہم آیت نمبر 1 کر چکے تھے لیکن تھوڑا سا جو ہے کہ ریکیپ کر لیتے بیوٹیفل سورہ جو سورہ ہے وہ مکی دور کا ہے. اور مکی دور میں ہم جانتے ہیں کہ 13 سال نبی کریم کی جو ہے وہ اتنی مخالفت اون رہی ہے. یہ پہلی سورت ہے سورہ نجم نزول کے اعتبار سے جسے نبی نے کفار کے مجمع میں تلاوت کی یعنی نزول کے اعتبار سے. اب آپ کو ایک چیز یہاں پر خاص بتانی ہے اسی لیے کہ تو یہ سورت جو ہے پہلی سورت ہے جس سے نبی نے کفار کے مجمع میں تلاوت کی. تلاوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا. سوائے ایک شخص. ایک روایت میں آتا ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے امیہ بن خلف کے بارے میں. اس نے اپنی مٹھی میں مٹی لے کر اس پر سجدہ کیا. جھکا نہیں پر ہاتھ اوپر کر لیا. ٹھیک ہے تو یہاں یہ بخاری میں آتا ہے اور یہ کفر پر مارا گیا. تو ایک روایت میں آپ کو بتایا تھا ایک شخص اور دوسرے میں بتا رہی ہوں امیہ خلف اس کا نام تھا. تو اب دوسری روایت سناتی ہوں. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے اس سورت کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا. اب یہ دو الگ روایتیں. ایک میں آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجمع میں جب یہ سورہ پڑھا تو نزول کے اعتبار سے جو ہے اس میں پہلا سجدہ آیا تو آپ نے کیا, آپ کو سب نے فالو کیا. حضرت زید بن ثابت کی روایت میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے آپ کے سامنے اس کی تلاوت کی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں. تو ان دو روایتوں سے ہم نے کیا جو ہے وہ سماپت کیا, کنکلوڈ کیا. اب یہ دو الگ روایتیں لیکن بات یہی ہے سجدہ تلاوت فرض نہیں, کبھی نہیں بھی کیا جائے تو گناہ کی بات نہیں, بٹ کرنا باعث اجر و ثواب ہے.
بٹ کرنا باعث اجر و ثواب ہے. اور ہم کو ہمیشہ قرآن میں کہا تھے، اس میں کہا گیا کہ بیسٹ جو سب سے بیسٹ ہے اس کو سلیکٹ کرو. جو سب سے بیسٹ ہے، یعنی قرآن میں آپ کو اگر 2 چوائسز دی گئی ہے نا، ایک گڈ ہے اور ایک ایکسلنٹ ہے، ایک گڈ ہے اور ایک ایکسلنٹ ہے، تو آپ کو ایکسلنٹ پہ جانا چاہیے. تو ابھی آپ اپنی چوائس کر لیجیے آپ کو کیا کرنی. ٹھیک ہے. سو نزول کے حساب سے پہلا سجدہ یہاں ہے، ترتیب کے اعتبار سے آراف میں ہے. ٹھیک ہے. اب سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا، والنجم قسم ہے. باجی آپ کی وائس بریک ہو گئی ہے. ستارے عام طور پر، باجی آپ کی وائس بریک ہو گئی تھی، آپ کی آواز کٹ ہو گئی تھی. اب یہ چلے گا کیونکہ یہاں پر مجھے لگتا ہے ٹھہر جائیے، مجھے نا اپنے ڈیٹا کنیکشن سے لینے دیجیے. یہ روز کا تماشا ہو گیا ہے. میں یہاں تھوڑا بہت اسپاٹ لے لیتی ہوں. مجھے 1 سیکنڈ دیں گے آپ؟ 2 منٹ. 2 منٹ. جی جی چلے گا باجی. 2 سیکنڈ میں 2 منٹ. کیونکہ بیکاز آپ جیسے اسٹارٹ کیا ویسے آپ کی وائس بریک ہو گئی. ہاں ہاں سمجھ میں آ رہی ہے مجھے بات. میں السلام علیکم. Can you hear me? وعلیکم السلام. جی باجی I can hear you. اوکے ٹھیک ہے. ابھی آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ معذرت چاہتی ہوں، تو موبائل ڈیٹا پہ چینج ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا بریک آ گیا تھا، لیکن ابھی امید کرتی ہوں کہ میری آواز سب کو کلیئر آ رہی ہے. مجمین آ رہی ہے؟ جی جی باجی کلیئر آ رہی ہے. If anything I'll let you know باجی. اوکے اوکے ٹھیک ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. اب یہاں قسم ہے تاروں کی جب وہ غروب کریں، ہے نا، یا غروب ہو جائیں. ستارے عام طور پر رہنمائی کا کام دیتے ہیں، ہے نا. یہاں پر ستاروں کی ایک اور صفات بیان کی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ جب وہ گر پڑے. یہ کب ہوتا ہے؟ اوپر سے ستارہ نیچے کب آتا ہے؟ جب وہ غروب ہوتا ہے، جب وہ شہاب شاقب کی شکل میں شیطان کے پیچھے لگایا جاتا ہے یا جنات کو جو ہے ان سے مارا جاتا ہے. تارے کب غروب ہوتے ہیں؟ ٹوٹ کر گرتے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے. یہ فیکٹ ہے جو انسان روز دیکھتا ہے. ستاروں کا آنا اور جانا یا طلوع یا غروب ہونا، یہ سب کچھ ایک ڈیلی ہو رہا ہے وداؤٹ فیل. یعنی جو ہے ذرا بھی خطا نہیں. اس نظام میں بہت پلاننگ اور ترتیب کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جو اس بات کا اشارہ ہے یہ سب کچھ نہیں خود ہو رہا، اس کے پیچھے کوئی طاقت یا بہت بڑی ہستی کا ہاتھ ہے، اور ظاہری بات ہے وہ ہستی ہے اللہ سبحانہ و تعالی. ستاروں کی اپنی منزلیں بھی ہیں، یعنی فکس لوکیشن ہوتے ہیں. یہ ایسے نہیں کہ جہاں بھی چاہے طلوع ہو جائے یا جہاں بھی چاہے غروب ہو جائے. اپنی مسافت ایک خاص رفتار سے طے کرتے ہیں اور عمر بھر بھٹکنے سے محفوظ ہیں. اللہ اکبر. یہ تاروں کی لوکیشنز کے بارے میں بتائیں گے کہ ان پر اتنا ٹرسٹ کیا جاتا ہے، اور کیونکہ یہ بھٹکتے نہیں، کیونکہ یہ اپنی لوکیشن سے ہٹتے نہیں، اللہ نے ان کو جو لوکیشن دے دی گئی اس پر جو ہے وہ جمے ہوئے ہیں، وہ فرما بردار ہے. اسی کے وجہ سے جو ہے آپ دیکھیں جو سیلرز ہوتے ہیں، جو شپس وغیرہ ہماری چلتی ہے،
وہ جو ریڈار سسٹم پہ چلتی ہے وہ اسی کی وجہ سے چلتا ہے. رہنمائی کرتے ہیں ستارے, راہ دکھاتے ہیں کس کو؟ شپس کو, کشتیوں کو. یعنی آپ نے کبھی یہ دیکھا نہیں ہوگا کہ ایک ستارہ اپنی جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جائے. نہیں, پاسبل ہی نہیں, وہ نہیں چھوڑے گا. اسی لیے تو لوگ ان سے رہنمائی پا سکتے ہیں. ستارہ اپنا کام ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں. یہ بات کیا سکھاتی ہے ہم کو؟ اور تاروں کی قسم کیوں کھائی گئی؟ اس بات پر قسم کھائی گئی کہ اپنے رسول کی جو ہے صفائی میں اللہ نے خود گواہی دے دی, میرا رسول ستارے کی طرح ہے. وہ ستارے کی طرح ہے, وہ راہ پر ہے, وہ گمراہ نہیں, وہ راہ پر ہے, وہ فرما بردار ہے, اسی لیے دوسروں کو راہ دکھا سکتا ہے. یہ یہاں پر بتایا گیا ستاروں کے بارے میں بات کریں. ٹھیک ہے, اب جیسے کہ آپ نے پوسٹر بھی دیکھا ہوگا, وہاں آپ نے پوسٹر میں پڑھا ملاقات نبی کی جبرائیل امین کے ساتھ, یعنی رسول بشر کی ملاقات رسول ملک کے ساتھ. انسانی صورت میں رسول بشر کہاں, وہ بھی رسول ہے. فرشتوں کی صورت میں ہے, جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا, وہ بھی رسول ہے, یعنی جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. سو اللہ نے کہا یہ ستاروں کی قسم بہت عظیم ہے. یہ تمام تاروں کے لیے بات ہو رہی ہے, تمام کو, یہ خاص نہیں. ستاروں کا کام کیا ہے ہم سب جانتے ہیں, آسمان کو سجانا, پھر رہنمائی کرنا مسافروں کی, پھر حفاظت کے لیے بھی ہے. تاروں کو اگر ہم گننا چاہیں تو ایک انسان اپنی زندگی کی پہلی سانس سے تارے گننا سٹارٹ کرے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی, پر ستاروں کی گنتی کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ اکبر, ہم نہیں گن سکتے, ان کی گنتی ہم کر ہی نہیں سکتے. اگر ہم شروع سے لے لیں, پہلی سانس سے ستاروں کو گننا سٹارٹ کریں تو ہماری سانسیں ختم ہو جائیں گی, مگر ستاروں کی گنتی ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو والنجم اذا ہوا, قسم کھائی ہے اللہ نے تارے کی جب وہ گر پڑے یا غروب کرے. اب کیا بات بتانی ہے قسم کھا کے, ہم سب جانتے ہیں قسم بہت بڑی چیز پہ کھائی جاتی ہے. جواب قسم کیا ہے؟ یعنی قسم یوں ہی تو نہیں کھاتی. دیکھیے, اگر کوئی انسان کی قسم کھائے تو اس کو کوئی مضبوط بات جو ہے لوگوں کے سامنے رکھنی ہے یا پیش کرنی ہے. ہاں, تو اب یقین دلانے کے لیے جو ہے وہ قسم کھانے لگا ہے. حالانکہ اللہ سبحان و تعالیٰ کو اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے بالکل قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر یہاں پر جو بات اللہ سبحان و تعالیٰ بتانے والے ہیں اس کی امپورٹنس میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اسی لیے اللہ نے قسم کھائی ہے, ستاروں کی قسم کھائی ہے. یہ بات میں وزن پیدا کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے عظمت اپنے رسول کی, کیونکہ اللہ سبحان و تعالیٰ اپنی نبی کی دفاع میں گواہی دے رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قسم کھا کر ستاروں کی جب وہ گر پڑے یا غروب کرے, ماں نہیں, ماں سیکنڈ آیت لگائیے باجی, ماں نہیں دلہ, بھٹکا ہوا ہے, بھٹکا ہوا ہے, صاحبکم, سیکنڈ نہیں, یہ تو ریفرنس ہے باجی, سیکنڈ آیت آف نجم لگائیے. پہلی آیت کا صرف میں نے ریکیپ کیا ہے, وہ تو ڈیٹیل میں پچھلی مرتبہ میں نے سمجھا چکی ہوں. تو وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, یہ بہت بڑی قسم ہے جو کھائی جا رہی ہے. So please change the slide and put on آیت نمبر 2 نجم. نجمین پلیز دیکھیے. I hope میں audible ہوں. جی جی سر, وجہ آپ آیت نمبر 2 لگائیے پلیز. Yes. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھا کے کیا بتائی؟ ماں دلہ, نہیں بھٹکا ہوا ہے, صاحبکم, ساتھی تمہارا. اور یہ ساتھی کون ہے؟ یہاں پر اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نبی ہم نے مبعوث کیا ہے نا تمہارے بیچ میں, یہ دراصل تمہارا ساتھی ہے. تو وہ دلہ نہیں ہے, صاحبکم, تمہارا ساتھی جو ہے وہ دلہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھٹکا ہوا نہیں ہے, وما گوا, اور بہکا ہوا بھی نہیں ہے. دونوں چیزیں, دونوں ورڈز کو ہم کو یہاں پر بہت غور سے سمجھنا ہے. دو ورڈ ہیں یہاں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے دو لفظ کا استعمال کیا ہے کہ ما دلہ صاحبکم وما گوا, کہ جو ہے
ناٹ اسٹریٹ نور جو ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ تو وہ بھٹکا ہوا ہے اور نہ وہ بہکا ہوا ہے. اپنے رسول کی صفائی میں اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ نہیں وہ بھٹکا ہوا تمہارا ساتھی اور نہ وہ بہکا ہوا ہے. تم کہتے ان کو جنون لائق ہے، اے اہل مکہ، تم کہتے ہو کہ اس کو کوئی جنون لائق ہے. ہاں، یہ دیوانے ہو گئے ہیں. پچھلی سورت میں بھی یہی بات آئی ہے. وہ سورت نجوم پر ختم ہوئی تھی نا، وہ سورت جو ہے ادبار نجوم پر ختم ہوئی تھی نا. پچھلی والی سورت جو ہم نے کی تھی ہے نا، وہ سورت نجوم پر ختم ہوئی، اگلی نجم سے شروع ہوئی. پچھلی سورت میں بھی وہ نبی کو دیوانہ شاعر کہہ رہے تھے. اللہ نے کہا نہیں، اسی لیے سوچو کہ اتنے عرصوں سے رہ رہا ہے وہ رسول تمہارے ساتھ، تمہارا صاحب ہے وہ. اب یہاں پر بتانا ہے کہ یہ ورڈ کیوں استعمال کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ دلہ ہے، وما گواہ ہے، اور صاحبکم. جس طرح ایک ستارہ نہ تو بھٹکا ہے نہ تو بہکتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افق پر ایک روشن ستارے کی طرح نمودار ہوئے ہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہوئے ہیں، لوگوں کو راہ دکھانے کے کام پر لگائے گئے ہیں، اور اسی رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں جس رب نے ستاروں کے طلوع اور غروب کا نظام سیٹ کیا ہے یا مقرر کیا ہے. اے قریش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے صاحب ہیں، یعنی ساتھی ہے. ساتھ انہوں نے اٹھنے بیٹھنے والے تمہارے 40 سال تک تمہارے اندر انہوں نے زندگی بسر کی. ان کی 40 سال کی زندگی کے معمولات تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں. ان کا اخلاق اور کردار جانا پہچانا ہے. انہیں کبھی کوئی جنون لائق نہیں ہوا، یہ کسی ذہنی بیماری کا شکار نہیں ہوئے، نبوت سے پہلے کی زندگی میں بھی کبھی نہیں بھٹکے، کوئی غلط کام نہیں کیا، کسی اخلاقی خرابی کا شکار نہیں ہوئے. کیا اس بات سے تمہیں کوئی سبق نہیں ملتا کہ جو کچھ یہ تم کو بتا رہے ہیں وہ بالکل حق پر مبنی ہے؟ ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ؟ تم ان کو جو یہ ٹائٹل دے رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم ان پر زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی کب یہ نبی ختم ہو جائے. تمہارا ساتھی بھٹکا بہکا نہیں. ابھی یہ بھٹکا اور بہکا میں اپنے کو فرق دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ بھٹکا اور بہکا ایک ہی لفظ ہے تو دیکھیے قرآن میں عربک میں اسپیشلی جہاں پر دو لفظ بتائے جاتے ہیں تو ان کا معنی ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے. تو ہم پہلے اس کو دیکھ لیں گے. دلہ اینڈ گواہ کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا ساتھی اللہ کہتے ہیں اہل مکہ کو بھٹکا ہوا نہیں ہے، بہکا ہوا نہیں ہے. کیا فرق ہے دونوں ورڈز میں، بھٹکا اینڈ بہکا؟ دیکھیے دلہ مینس جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا جو پھر بھٹک جاتا ہے تو اس کو دلال کہتے ہیں نا، کریکٹ؟ کہ اس کے پاس علم نہیں تھا. تو یہ جو ورڈ یہاں پر جو دلہ استعمال کیا گیا ہے اس ورڈ کو میں بتا رہی ہوں. جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تب وہ جو ہے بھٹکتا ہے. علم نہیں تو بھٹکے گا نا انسان. جب علم نہیں ہوتا تو وہ بھٹکتا ہے، اس کو دلال کہتے ہیں. اس میں اس کی اگر آپ دیکھیں کوئی یعنی دخل نہیں، عمل دخل نہیں، یعنی نیک نیتی سے بھٹکا گیا ہے. علم نہیں ہے اس لیے بھٹک گیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ علم نہیں ہے اس لیے بھٹک گیا مینس نیت نہیں تھی، بری نیت نہیں ہے. اب یہ بھٹکا کو بتا رہی ہوں میں آپ کو، یہ دلہ ورڈ سمجھا رہی ہوں. علم نہیں تمہارا ساتھی ہے، ایسا نہیں کہ لا علمی میں بھٹکا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. تو میں آپ کو ورڈ سمجھا رہی ہوں. یعنی جو بھٹکا ہے اس کو دلہ کہتے ہیں، اس میں اس کی کوئی جو ہے وہ قصور یا عمل دخل نہیں، یعنی نیک نیتی سے بھٹک گیا مینس نیت نہیں تھی بری، اس کی نیت نہیں تھی بری. لائک عیسائی، دیکھو ایگزامپل دے رہی میں آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا کہ وہ تو لا علمی میں بھی نہیں بھٹکے اور علم کے ساتھ بھی تو کیا ہی بات ہے. پھر وہ تو لا علمی میں بھی نہیں بھٹکے،
اور اللہ سبحان و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں وہ دلہ ہے، یعنی وہ ایسا نہیں ہے، لا علمی میں بھی بھٹکا نہیں ہے، وہ مینس نیت نہیں تھی بری، لائک عیسائی بھٹک گئے، عیسائی بھٹک گئے نا، ان کی نیت بری نہیں تھی، بٹ وہ بھٹک گئے بنا علم کے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا لا علمی میں۔ یہ صابندہ نے ورڈ بھی استعمال کر دیا، سورہ فاتحہ میں جو پڑھتے ہیں تو عیسائیوں کے لیے کیا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے؟ دوالین۔ ابھی میں نے جو ورڈ یہاں پر ما دلہ کہا وہ دوالین سے ہی، یعنی لگ بھگ وہی روح ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ عیسائی لا علمی میں بھٹک گئے اور عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، لیکن تمہارا جو صاحب ہے نا، تمہارا جو ساتھی ہے نا، وہ تو کبھی لا علمی میں بھی نہیں بھٹکا، تو علم کے ساتھ کیا بھٹکے گا؟ سوچو کتنی بڑی بات ہے۔ عیسائی لا علمی میں بھٹک گئے، بنا علم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، رہبانیت اختیار کر لی، اس میں آگے چلے گئے۔ تو کبھی کبھی اچھی نیت کے ساتھ بھی انسان بھٹک جاتا ہے، تو کبھی کبھی اچھی نیت کے ساتھ بھی انسان بھٹک جاتا ہے۔ پناہ مانگو اللہ سے ان چیزوں سے، یہ اچھا بھی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھائی علم نہیں تھا اور یہ ہو گیا نا، تو پناہ مانگو اللہ سے ان چیزوں سے، اللہ صحیح علم دے۔ اسی لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے ہمیشہ کوئی اگر آپ کو کچھ کرنے کو کہے یا نہ کرنے کو کہے، always ask proof، کہ کیا دلیل ہے۔ علم کے ساتھ the source of علم should be very correct، most authentic ہونا چاہیے، ورنہ آف ٹریک ہو جاؤ گے۔ دیکھو عیسیٰ ابن مریم کے فالوورز آف ٹریک ہو گئے۔ سو پناہ مانگو اللہ سے ان چیزوں سے، اللہ صحیح علم دلائے۔ آج مسلمان میں سے بھی کتنے بھٹک گئے، صحیح ہے؟ لگتا نہیں آپ کو؟ آج مسلمانوں میں سے بھی کتنے بھٹک گئے ہیں، نیک نیت کے ساتھ وہ بھٹک گئے ہیں، عشق رسول میں انتہا کو پہنچ گئے، اتنا غلو کیا، اتنا غلو کیا، جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ غلو کیا کہ ان کو اللہ ہی بنا دیے یا اللہ کا بیٹا بنا دیے۔ آج کچھ مسلمان بھی یہی ٹریک پہ نکل چکے، کتنے بھٹک گئے نیک نیت کے ساتھ، عشق رسول میں انتہا کو پہنچ گئے، اتنا غلو کیا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صفات دے دی جو اللہ کی ہے بس۔ تو اس کے لیے علم ضروری ہے، ورنہ آف ٹریک ہو جاؤ گے۔ یہ محبت میں آگے بڑھ گئے نا، یہ جو نصارہ ہے اور یہ مسلمان ہے، مسلمان جو ہے یہ محبت میں آگے بڑھ گئے، اور یہ جو نصارہ ہے وہ بھی محبت میں آگے بڑھ گئے، پھر وہ دلال ہو جاتی ہے، پھر وہ دلال ہو جاتی ہے۔ نیک نیت ہے پر راستہ تو گم کر دیا، تو ضالین ہو گئے نا، تو ضالین ہو گئے۔ اب سوچے نا، تو وہ ضالین ہو گئے۔ نصارہ کے بارے میں سورہ فاتحہ کیا کہتا ہے؟ نہیں ہم کو ان کی راہ پر چلانا، ہم کو، ہم اللہ سے جب دعا مانگتے تو کیا کہتے ہیں؟ انعمت علیہم کی کیٹیگری پر رکھنا، ہم کو ان لوگوں کے ساتھ نہیں جوڑنا جو بھٹک گئے اور وہ جن پر آپ کا غضب اور قہر نازل ہوا۔ تو یہاں میں نصارہ کی بات کرتی ہوں جو ضالین ہو گئے نصارہ۔ ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے نا کہ اللہ ضالین کے راستے پہ نہیں چلانا، ضالین کے راستے پہ، تو دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ اچھا گواہ کیا ہے؟ اب یہ ہو گیا ضالین، سمجھ گئے؟ تو جو ہے ما دلہ صاحبکم وما غوا، ما دلہ کہ تمہارا صاحب جو ہے کبھی لا علمی میں بھی نہیں بھٹکا۔ اور میں ایک کو اس کی مثال بھی دوں گی، ہاں میں آپ کو اس کی مثال بھی دوں گی کہ کوئی ایسا کہے کہ نبوت جو ہے وہ بعد میں ملی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے کیا تھی؟ تو یہ جو دلہ ہے کہ آپ کبھی لا علمی میں بھی نہیں بھٹکے، اور میں آپ کو اس کا جو ہے وہ دلائل دینا چاہتی ہوں۔ سیرت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبوت کے پہلے نبی کی زندگی کیا تھی۔ تو باجی اس میں جو روایت ہے وہ لگائیے، سیکنڈ آیت میں جو پہلا ریفرنس ہے وہ لگائیے۔ یس کریکٹ، ان میں دونوں ہیں، میں دونوں پڑھ دیتی ہوں آپ کے لیے۔ یہاں ہم کو پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے بھی بے داغ تھی۔ اور ابھی آپ ریسنٹلی ہی سمجھو وینسڈے کی کلاس میں یا پتہ نہیں کون سی کلاس میں آپ پڑھ چکے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صدر شق ہوا تو آپ کے جو ہے کہ دل کو دھویا گیا ہے نا زمزم سے. ہاں زمزم سے دھویا گیا ہے نا. تو ابھی آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں نبی کریم کی زندگی نبوت سے پہلے بھی کیا تھی. سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ لا علمی دیکھو لا علمی ہم یہ کیا لے رہے ہیں یہاں پر کہ نبوت سے پہلے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کفار مکہ کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا صاحب جو ہے وہ لا علمی میں بھی نہیں بھٹکا ہے. دیکھو اس کی آٹوبایوگرافی یا اس کی جو ہے زندگی اٹھا کے دیکھ لو. سیرت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبوت کے پہلے نبی 2 موقع کے وقت رات میں ایسی مجلس کا ارادہ کیے جہاں رنگا رنگ ہو رہا تھا, لیکن راستے میں ہی اس طرح سو گئے کہ سورج کی دھوپ نے ان کو جگایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت سے پہلے بھی آپ کی حفاظت اسی طرح کی کہ عام اہل مکہ جن چیزوں میں مشغول تھے آپ کو ان سے بچا کے رکھا. یہ پہلا انسیڈنٹ ہے. دوسرا انسیڈنٹ, ٹھیک ہے, اللہ نے نبی کو دونوں قسم کے بھٹکنے سے جو ہے وہ بچا لیا. تو یہ پہلا انسیڈنٹ پڑھ لیجئے پھر دوسرا ملے. چلیے جی باجی. پہلے پڑھ. I said to a young man from Quraysh, watch my sheep while I go into Makkah and spend the evening as young people do. When I reached the first house in Makkah, I heard the sound of music. I asked, what is this? They replied, it is a wedding. I sat down to listen, but Allah caused me to fall asleep. Nothing woke me except the heat of the sun. I returned to my companion. On another night, I wished to do the same. Again, I reached Makkah, heard the music, sat down, and Allah caused me to sleep until I was awakened only by the sun. After that, I never again intended to attend such a gathering. جی باجی. تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ مجبین یہ دونوں موقع پہ ہم کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی اللہ نے ہی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لا علمی میں بھی بچایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ تم اپنے صاحب کو کیا کیا بول رہے ہو, اپنے ساتھی کو جو تمہارے ساتھ 40 سالہ زندگی بسر کر چکا ہے اس کو تم کیا کیا بول رہے ہو. دیکھو اس کی زندگی کو دیکھو نا, لا علمی میں بھی اس کی زندگی بے داغ ہے. اللہ نے کس طریقے سے اس کو اپنے پروٹیکشن میں رکھا ہے یہ ہم کو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم کی زندگی. تو یہ 2 چیزیں ہیں یہاں ہم کو پتہ چلی. دوسرا ریفرنس لگائیں باجی, اس میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. اللہ نے نبی کو دونوں قسم کے بھٹکانے سے, تو یہ ہو گیا دلہ. پہلا جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا دلہ تھا. کین آئی ہیو دی فرسٹ آن گوئنگ آیت صبا, آن گوئنگ آیت لگائیے آپ. اس میں مجھے ورڈ پہلے دلہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ لا علمی میں بھی ہمارے پروفٹ کبھی بہکے نہیں, اور اس پہ یہ 2 روایتیں آپ کو شو کرتی. اب آیت دوسرا ہے نمبر 2 لگا دیجیے صاحبہ جی. ہاں یہ دیکھیے دلہ. دلہ میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا 2 اوکیشن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کی زندگی میں بھی لا علمی میں بھی کبھی نہیں بہکے. ٹھیک ہے, اب میں ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں وما گواہ. اب یہ علم کے ساتھ ہوتا ہے جان بوجھ کر, اس کو کہتے کیا ہے جان بوجھ کر. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے لا علمی میں اور ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر بھی جو ہے کبھی وہ بھٹکا نہیں. تو اللہ نے نبی کو دونوں قسم کے بھٹکنے سے محفوظ رکھا. انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اللہ کے رسول نے جھوٹ نہیں بولا, کبھی غلط برے کام میں دلچسپی نہیں لی, بلکہ اس کے برعکس تاریخ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ خیر اور بھلائی کے کام میں ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے. سیکنڈ ریفرنس دینا. حلف الفضول کے نام پر جو معاہدہ دور جاہلیت میں ہوا یا خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ہوا, حضرت اسود کے نصب کرنے کے موقع پر جو آپ کا کردار سامنے آتا ہے, یہ سب کیا بتاتا ہے کہ نبوت کے پہلے بھی آپ خیر اور بھلائی کے کام میں دلچسپی رکھتے تھے اور گمراہی بھٹکنے کے کام سے آپ کو لگاؤ نہ تھا. یہ پڑھ لیجئے باجی حلف الفضول کے بارے میں. Joining Half al-Fudul Alliance of Virtue. As a young man, the Prophet ﷺ participated in an alliance formed by noble leaders of Makkah to defend the oppressed and ensure justice for anyone wronged, regardless of tribe. After prophethood, he said,
I witnessed in the house of Abdullah ibn Janan a pact that I would not exchange for red camels. If I were called to it in Islam, I would respond. This shows how highly he valued justice. تو یہاں ہم کو کیا پتا چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار. میں دونوں ورڈز بتا رہی ہوں, دلہ میں لا علمی میں بھی نہیں بٹکے, جہاں پر دو انسیڈنٹ زندگی کے بتا دیے کہ اللہ نے کیسے ان کو رنگا رنگ والی مجلس یا میوزک کی مجلس میں جانے سے جو ہے وہ روک دیا اور سلا دیا. اور دوسرا یہاں پتا چلتا ہے کہ نبی نے کبھی جھوٹ کے معاملات میں بھی انٹرسٹ لیا ہی نہیں. وہ تو اچھے اچھی کام میں انٹرسٹ لیتے تھے, جیسے یہ حلف الفضول کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کبھی بھی جو ہے یہ کام میں نہیں تھے. تو اچھا, تو یہاں ہم کو پتا چلتا ہے گواہ کیا ہے. گواہ میں انسان کا اپنا ارادہ بھی ہوتا ہے بھٹکنے کا. انسان جان بوجھ کر حق کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ لے لیتا ہے. نبی نے کبھی وہ بھی نہیں لیا, یعنی لا علمی میں بھی نہیں بھٹکے اور علم کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں بھٹکے. جان بوجھ کر کے نا حق کبھی نہیں چھوڑا اور دوسرا راستہ نہیں لیا, جیسے کس نے لیا؟ یہودی. جہاں ہم نے دلہ میں نصرانیوں کی مثال آپ کو دی کہ کیسے وہ لا علمی میں عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا یا اللہ بنا بیٹھے اور وہ آف ٹریک ہو گئے, اور ان کو قرآن کہتا ہے ضالین, بھٹکے ہوئے علم کے بغیر. اب دوسری مثال یہاں دے رہی ہوں گواہ میں کہ ہمارے نبی جان بوجھ کر بھی غلط کام میں کبھی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے, حق کو چھوڑ کر دوسرا راستہ کبھی نہیں لیا, جیسے یہودی علم کے ساتھ بھٹکے نا. لیکن نصارہ جو ہے وہ لا علمی میں بھٹکے, سو دے آر ضالین, always remember. لیکن جو یہود ہے وہ علم کے ساتھ بھٹکے. ان کے پاس آسمانی کتابیں تھی, پریڈکشن تھی, بہت ساری چیزیں تھی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دین کے کام کے لیے سلیکٹ کیا تھا, ان کو فضیلت دے رکھی تھی, مگر وہ علم کے ساتھ بھٹک گئے, نبی کی پیشن گوئی کو چھپا دیا, وہ علم کے ساتھ بھٹک گئے. تو ان کو قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ غضبناک ہوا ان پہ, اللہ غضبناک ہوا ان پر. ان کے لیے مغضوب علیہم آتا ہے, سورہ فاتحہ میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے مغضوب علیہم, اور نصارہ کے لیے آتا ہے ضالین. یہ دونوں قسم کا گمراہی اور بھٹکنا از رانگ, اور یہ انسان کو گڑھے میں ڈالے گی. کوئی اگر لا علمی میں بھی بھٹکے تو اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ ابھی کوئی آپ مجھ سے کہے لا علمی میں ہو رہا ہے, تو لا علمی کو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ علم حاصل کرو, کریکٹ اوتھینٹک علم حاصل کرو, لا علمی کو دور کرو. آپ کوئی ایکسکیوز نہیں رکھ سکتے کہ لا علمی میں ہو رہا ہے, فائنڈ آؤٹ کرو, ٹھیک ہے. پھر گواہ کو کیسے آپ بولو گے کہ جان بوجھ کے ہو رہا ہے؟ تم کو حقیقت تو پتا ہے, جیسے کہ یہود کو ساری چیزیں پتا تھی, لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے نہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ جان بوجھ کے کہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود کے بارے میں کہتا ہے مغضوب علیہم, کہ اللہ ان سے ناراض ہوا. تو تم یہ دیکھو, تمہارا ساتھی 40 سال تمہارے ساتھ رہا نا, ان کا بچپن دیکھو, ان کی جوانی بھی دیکھو, تم اپنے منہ سے کہتے یہ صادق اور امین ہے. دیکھیں کتنا کانٹرڈکشن. مجھے ایسا لگتا ہے ان کے سٹیٹمنٹ میں, اہل مکہ کے سٹیٹمنٹ میں کتنا کانٹرڈکشن ہے. ایک طرف کہتے ہیں دنیاوی معاملات میں کہ نبی جو ہے وہ کیا ہے, امین اور صادق. ان کے ساتھ میں دنیاوی معاملات کر کے دیکھو, یہ تو امین اور صادق ہے. اور دوسری طرف کیا کہتے ہیں کہ یہ تو گمراہ ہے, یہ تو زہر زدہ ہے, یہ تو مجنون ہے, یہ تو دیوانہ ہے, یہ تو پاگل ہے. مطلب کیا ہے یہ؟ کتنا کانٹرڈکشن ہو رہا ہے, کتنی باتیں تم غلط کر رہے ہو. دیکھ لو نا اس کی 40 سالہ زندگی تمہارے بیچ میں تو رہا ہے, کون سا باہر سے آیا ہے؟ اللہ کا کتنا احسان ہے, تمہارے بیچ میں سے ہی کسی کو مبعوث کیا, پروفٹ بنا کے بھیجا ہے. ان کا بچپن دیکھ لو, ان کی جوانی دیکھ لو, تم اپنے منہ سے کہتے آمین اور صادق ہے. پھر دیکھو نا یہ دلہ ہے, یہ دلہ ہو سکتا ہے, مطلب یہ جو ہے گمراہ ہو سکتا ہے, بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے. یہ سوچو تم, یہ گواہ ہو سکتا ہے. ارے یہ علم کے ساتھ بھی یہ لا علمی میں نہیں بھٹکا, تو یہ علم کے ساتھ کیا بھٹکے گا؟ نہ حق کی تلاش میں بھٹکا. یعنی آپ دیکھیں کہ نہ حق کی تلاش میں تھے نا نبی. کل ہی میں نے آپ کو بتایا کہ نبی غار ہیرا میں کیوں جاتے, اپنے وہ عرب کے معاشرے سے آپ کتنے پریشان تھے. وہ زندگی دور جاہلیت کی کیسی تھی, جہاں پر ڈکیتی, زنا, پروسٹیٹیوشن, چوری,
یہ سب آن تھا. اور آپ کو کتنا تکلیف ہوتی تھی نا. تو وہ حق کی تلاش میں جو ہے وہ کیا وہ تب بھی نہیں بھٹکے نہ دل سے چیز بنا کر بھٹکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے. حالانکہ وہ عرب معاشرہ خراب تھا, ایسے معاشرے میں نبی رہ رہے تھے اور نیک تھے. ہم کہتے کیا کریں, معاشرہ خراب ہے. کبھی کبھی آپ سوچو نا, کوئی اگر خراب ہو جائے تو ہم یہ ریزن دے دیتے ہیں. ہاں, جیسے بچے اگر خراب ہو جائے تو ماں باپ کیا کہتے کیا کریں گے, پیئر پریشر ہے, سوسائٹی خراب ہے, سوسائٹی کا اثر ہے, بیک گراؤنڈ کا اثر ہے, بچہ خراب ہو رہا ہے, انسان خراب ہو رہا ہے. نبی جس سوسائٹی میں رہتے تھے وہاں زنا, پروسٹیٹیوشن, لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا, ڈکیتی, چوری, سب تھی, سب پریویلیج, everything was existing in that معاشرہ. لیکن in fact یعنی in spite of that اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنے نیک تھے, بے داغ کردار. ہم کہتے کیا کہ معاشرہ خراب. اس معاشرے میں چوری, ڈکیتی, مار دار, زنا کیا نہیں تھا, بہت ساری برائیاں تھی, پر نبی کا کردار اس معاشرے میں بے داغ تھا. سبحان اللہ, بے داغ کردار. نبی کا کردار کیسا تھا؟ بے داغ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں بات بتائی کہ آپ کا کردار ایسا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ فرمایا اے اہل مکہ, میں آیت کو ہی دوہرا رہی ہوں, آپ کے ساتھی کے کردار کو پہچانو. آپ کا ماضی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ کبھی پہلے بھی آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. کہا یہ کہ نبوت کے بعد آپ جھوٹ بولیں اور لوگوں کو غلط راستے کی طرف لے جائیں. تو میرا جو ہے کہ نبی کیسا ہے, وہ ستارے کی طرح ہے, خود بھی راہ پر ہے اور دوسروں کو راہ دکھانے والا ہے. اہل مکہ ما ضل صاحبکم وما غوا, نہیں بھٹکا ہوا یعنی لا علمی میں بھٹکا ہوا تمہارا ساتھی, وما نہیں غوا بہکا ہوا, جان بوجھ کر بھی غلطی کبھی نہیں کی. یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور کیا پروف چاہیے, کیا پروف چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ کون دے رہے ہیں, کون دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایوری شوڈ بی کنونسڈ. اہل مکہ کو بتا دیا گیا کیا پرابلم ہے, کیوں تم ان کو لقب دے رہے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں گواہی دے رہا ہے کہ وہ روشن ستارے کی طرح ہے, خود بھی راہ پر ہے اور سب کو راہ پر جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک, اور پھر ان کے ٹریٹس کے بارے میں بھی ہم کو پتا چلتا ہے کہ جب وہ یعنی ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا ہم اور بات کر لیتے ہیں یہاں پر کہ بھٹکنے کے کام سے آپ کو لگاو ہی نہیں تھا اور 40 ایئرز جوانی بے داغ تھی. 25 سال کی عمر میں آپ نے 40 سال کی عورت سے شادی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اینٹی اسلام ہے وہ بھی اس بات کو کتنا اچھالتے ہیں نبی کی شادیوں کے بارے میں کہ آپ نے اتنی ساری نکاح کیوں کیے. وہ تو اللہ کی مرضی کے حساب سے تھا نا, آپ کے جو نکاح بھی تھے آپ کی مرضی کے حساب سے تھوڑی تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری چیزیں آپ کے لیے پلان کی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا اللہ اکبر کیا کیا نہیں کہتے. جبکہ سوچنے کی بات یہ ہے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے نکاح کیا ہے آپ نے. 25 ایئرس کی عمر میں 40 سال کی عورت سے جو ہے وہ نکاح کیا حضرت خدیجہ. پھر کنسنٹریشن آپ کا تنہائی اور عبادت کی طرف ہو گیا اور آپ اتنے آنےسٹ تھے دینی معاملات میں, تبھی تو کیا چیز ہوگی جو حضرت خدیجہ کو اٹریکٹ کی ہوگی آپ میں, کیا چیز ہوگی جس نے اٹریکٹ کی آپ کی آنےسٹی. دوسرا ریفرنس بتائیں, آنےسٹی کے بارے میں نبی کے بارے میں ہم کو کیا پتہ چلتا ہے. دیکھیے, چینج دا سلائڈ پلیز تبا باجی. اس میں بھی ہم کو پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے آنےسٹ ہیں. باجی اس کو پڑھ دیجئے, مجبین باجی. جی. His honesty in trade. The Prophet sallallahu alaihi wasallam conducted trade on behalf of Khadija bint Khalid. Her servant Maisara observed his honesty, fairness, and excellent character during the journey to Syria. His truthful dealings greatly impressed Khadija radiyallahu anha, leading her to propose marriage. جی باجی. تو وہ کیسے اٹریکٹ ہوئی؟ وہ بزنس ٹائکون تھی اس دور کی حضرت خدیجہ,
تو جو تجارتی قافلہ تھا وہ ایک طرف اور سارے مکہ والوں کا تجارتی قافلہ ایک طرف. کیا چیز تھی جو حضرت خدیجہ کو اٹریکٹ کرتی تھی؟ ان کی آنےسٹی. اور دیکھیے آپ نے جو ہے اپنے غلام کو بھیجا تھا ان کے ساتھ دیکھنے کے لیے کہ نبی کا نیچر کیسا ہے, نبی معاملات کیسے کرتے ہیں, اور انہوں نے آ کے سب حضرت خدیجہ کو بتایا تھا کہ نہایت ہی جو ہے وہ آنےسٹ شخص ہے. تو یہ بھی ہم کو پتا چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے آپ کی آیت نمبر 2 جہاں اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے نہیں صاحبکم, تمہارا صاحب جو ہے نہ وہ دلہ ہے, یعنی جو ہے کہ علم کے ساتھ کبھی بھٹکا, اور نہ ہی وہ گواہ ہے جو ہے جان بوجھ کر بھٹکا. تو یہ دونوں آیتیں سب کو سمجھ میں آ گئی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا یہاں پر کردار بے داغ پہلے, اور جو ہے اب بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بھی بتائیں گے کہ دیکھو پہلے سے کیسا تھا. یس, اور انہوں نے کبھی آئیڈل ورشپ بھی نہیں کی. اس کے بعد میں جو ہے ایک اور ریفرنس ہے, کیا باجی بتائیے پلیز, جہاں پتا چلتا ہے کہ وہ شرک سے بھی بچے رہے, محفوظ رہے. اس کو بھی پڑھ دیجیے. جی. Never worship idols. Although surrounded by idol worship, the Prophet sallallahu alaihi wasallam never bowed to an idol or participated in pagan worship. Allah says, and he found you unaware of the details of revelation and guided you. Surah Ad-Duha 93.7. جی بھائی. جسٹ ہم نے اس کو فنش کیا نا, جسٹ ہم نے فنش کیا, اور کل بھی میں نے اس کے بارے میں بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب علم نشرہ, ہم سورہ علم نشرہ کر رہے تھے تو وہاں کہا کہ دیکھو نبی, ہم نے تم کو گائیڈ نہیں کیا, تم تو حق کی تلاش میں پھر رہے تھے, مارے غارِ ہرا میں جا رہے تھے, کریکٹ, کہ تمہارے معاشرے میں کیا کیا جو ہے پریویلنٹ تھا, سارا شرک والا معاشرہ تھا اور وہاں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی, اس میں ہم نے تم کو گائیڈ نہیں کیا. کل ہم نے جو سورہ کیا وہ ریفرنس ہو گیا آج کے لیے. تو جو ریگولر بیسس پر کلاس اٹینڈ کرتے ہیں ان کو آٹومیٹکلی سارے ریفرنسز کے ساتھ میں جو ہے قرآن سمجھ میں آئے گا. سو ان اقرا یو گیٹ اے جرنی تھرو جو ہے وہ تھرو قرآن ہے نا, پورے قرآن کی جرنی کرتے ہیں آپ, ہر ایک سورے میں جا رہے ہیں اور اس آیت کو جو ہے کہ ایکسپلین کرنے کے لیے اور کتنی قرآن کی آیت ہم لے کر آتے ہیں, کتنے سورے لاتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک سفر ہے, یہ قرآن کے اندر ایک ہمارا سفر چل رہا ہے. ایک سورے کو سمجھنے کے لیے دوسرے سورے کی ہیلپ, ایک آیت کو تفسیر کی جا رہی ہے قرآن کی دوسری آیت کے ساتھ. دس از کالڈ تفسیر آف, یعنی قرآن itself. So we are on a journey, correct, قرآن کی جرنی کر رہے ہیں ہم. This is what the best part of it, کہ اقرا کلاس میں جو ہے کہ اتنے سارے جو ہے وہ سورے آن ہیں اور اتنے سارے جو ہیں آیتیں, تو ایک سورہ دوسرے کے لیے ریفرنس بن جاتا ہے, آٹومیٹکلی کنیکشن پورا سمجھ میں آنے لگتا ہے. جو نئے اسٹوڈنٹس ہوں گے میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ ان کو بھی اچھی طرح سمجھ میں آنے لگتا ہے, کیونکہ اتنا ریپیٹیشن ہوتا ہے. میں خود کتنا ریپیٹ کرتی ہوں, اور پھر بعد میں جو ریفرنسز ہوتے ہیں اور پھر بعد میں جو سورہ ایک سورہ دوسرے سورہ کے لیے ریفرنس بن جاتا ہے, کتنا کچھ ریپیٹیشن ہوتا ہے, کچھ نہیں چھوٹتا کبھی. کوئی اگر کسی کا کوئی سبق چھوٹ بھی گیا نا, یہاں پر کچھ نہیں چھوٹتا. تمہاری نیک نیت پر اللہ تم کو واپس وہ سبق لا کے دے دے. ٹھیک, تو یہ ہو گیا پورا, سارے ریفرنسز ختم ہو گئے. جزاک اللہ خیر سمینا فار ریمائنڈنگ می آل دی ریفرنسز. الحمدللہ. تو یہ سیکنڈ آیت امید کرتی ہوں سب کو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلی آیت میں نجم کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ تمہارا صاحب جو ہے وہ نہ ہی وہ لا علمی میں کبھی بھٹکا, نبوت سے پہلے وہ بہت اچھا انسان ہے. ٹھیک ہے, اس کا کردار دیکھو بے داغ ہے, اور پھر نبوت کے ساتھ کیا ہی بھٹکے گا, تو اللہ نے اس کو گائیڈ کر دیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was guided by اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیا ہی بھٹکنے کے چانسز ہیں. اگر انسانی طور پہ کوئی مسٹیک بھی ہو جاتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کریکٹ کر لیتے. الحمدللہ. یہ ہو گئی آپ کی آیت نمبر 1 and 2. باجی پلیز پوچھیں. جی باجی. Also in this hadith last part I forgot to read, اس میں لکھا ہے نا, the scholars explained that he was protected from shirk even before revelation. یہ ایک اہم چیز تھی جو بتانا تھا ان کے کیریکٹر کو. ان کا کردار بے داغ تھا, شرک کا نام و نشان نہیں تھا. نبوت تو بعد میں آئی, لیکن نبوت سے پہلے ان کا کردار بتایا گیا کہ دیکھو تمہارا صاحب کیا ہے. اب ایسی شخص پہ تم بھروسہ نہیں کرو گے, اس کو تم جادوگر کہتے ہو, اس کو تم دیوانہ کہتے ہو, اس کو تم مجنون کہتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے دفاع میں یہ ساری چیزیں بتا دی. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ. بیٹا پلیز پوچھو, یہ ہو گیا یہاں تک. جی اوکے باجی.
ہم پوچھتے ہیں سسٹرز، امید کرتے ہیں آپ سبھی کو سورہ نجم کی آیت نمبر 1 اور 2 کلیئر ہے. ایک دم پلیز چیٹ باکس میں بتائیں کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہے، سمجھ میں آیا ہے. وتھ آل دا حدیث اینڈ ریفرنسز. الحمدللہ باجی، مینی ریئیکشنز اینڈ میسیجز، الحمدللہ. اور ایک خاص بات ہے جو میرے ساتھ جو ہے یہ جرنی اور قرآن کر رہے ہیں یعنی 12 سال سے، تو انہوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہ ہم نیرول بیچ کے ساتھ میں جو ہے سورہ نجم آلریڈی کمپلیٹ کر چکے ہیں، لیکن نیرول بیچ کے ساتھ میں جب پڑھایا گیا تھا تو اتنا ڈیٹیل میں نہیں جتنا کہ اب کچھ محسوس ہوا. اٹس ناٹ دیٹ آئی ڈو ڈیلیبریٹلی سسٹرز. کوئی یہ نیرول بیچ میں سے یہ نہیں سوچے کہ باجی ہم کو اتنا ڈیٹیل کیوں نہیں پڑھایا گیا اور یہاں پر ڈیٹیل. تو میں آپ کو ہمیشہ بول چکی ہوں کہ جب بھی ریپیٹیشن ہوگا کوئی نہ کوئی نئی چیز آئے گی، کوئی نہ کوئی نئی چیز آئے گی، آتی رہے گی. اٹس ناٹ مائی مسٹیک، یہ میری لمیٹیشن ہے. میں انسان ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے جو علم میں آتا ہے، اللہ جو مجھے علم کا خزانہ دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے میں انڈیل دیتی ہوں. اس میں سے کچھ بھی نہیں باقی رکھتی ہوں. جو نیرول بیچ ہے وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کیونکہ ان کے ساتھ نجم ختم ہو چکی ہے اور وہ اس کو ڈیپتھ میں کر چکے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ریفرنسز آج میں نے آپ کو دیے وہ اتنے اس وقت نہیں دیے تھے کیونکہ قرآن از این اوشن. جب میں اس میں ایک گوتا لگاتی ہوں، یعنی آپ سوچو میں در روز جو ہے وہ قرآن میں گوتا لگاتی ہوں، اور جب بھی گوتا لگاتی ہوں نئے نئے جواہرات ٹریجرات میں لگتے ہیں. جب لگتے ہیں تو لے کر آتی ہوں. اب ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ زندگی دے اور پھر میں دوبارہ سے سورہ نجم پڑھاؤں تو ہو سکتا ہے اور بھی ٹریجر لے کر آؤں، کیونکہ یہ اوشن ہے. جیسا گوتا خور کیسا ہوتا ہے کہ وہ جب اوشن میں جب وہ ڈائیونگ کرتا ہے تو وہ جب جاتا ہے ہیرے موتی وہ لے کر آتا ہے پہلی بار سے زیادہ، اس سے بہتر. تو یہ قرآن ایسا اوشن ہے. تو اس میں کوئی یہ نہیں سمجھنا، کبھی بھی نہیں سمجھنا کوئی بھی کلاس پلیز کہ باجی نے ہم کو جو ہے وہ کم ڈیٹیل میں پڑھایا ہے یا کسی کو جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں پڑھایا. نہیں، باجی کو جتنا آتا تھا اتنا پڑھایا، جیسا اس وقت آتا تھا ویسا پڑھایا ہے. جتنا علم باجی کے پاس تھا اس کی بیسس پہ پڑھایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب زیادہ علم دیا تو زیادہ آپ کے سامنے رکھ دیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ ہو گئی ہماری بات. اب آیت نمبر 3 لیتے ہیں. ریگارڈنگ کہ وہ نبی کیا بولتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ نبی کیا بولتا ہے، کیونکہ کفار مکہ نے یہ ایک پروپیگنڈا کر دیا تھا کہ یہ جو نبی ہے یہ جھوٹا ہے، مجنون ہے، سحر زدہ ہے، اس کی بات مت سنو. اس کی بات سنو گے نا تو بہک جاؤ گے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں کہتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اور ماں نہیں ینتقو، وہ باتیں کرتا ہے، عَنِ الْهَوَىٰ، خواہش نفس سے. وہ گھڑ کے نہیں لایا، کیونکہ یہ بھی وہ کہتے تھے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، کہیں سے گھڑ کے لائے ہیں. کوئی رومی غلام آپ کو جو ہے وہ آ کے سکھا کے جاتا ہے. یعنی کیا کیا باتیں کرتے رومی غلام. آپ سوچو رومی غلام کی لینگویج کیا عربی ہوگی؟ ہاں، رومی غلام کی لینگویج عربی ہوگی. ہماری جو مدر ٹنگ ہوتی ہے اس پر ہم کو بیٹر کمانڈ ہوتا ہے رادر دین کسی اور لینگویج کے. اور عرب کی لینگویج عربک تھی. اب رومی غلام کیسے سکھایا جائے گا؟ یعنی کانٹریڈکشن ہر بات میں، کیونکہ ماننا نہیں ہے نا تو کچھ تو بھی نکالے بہانا جس سے لوگوں کو دور کر سکے. تو کہنے لگے من مرضی سے باتیں کرتا ہے. کچھ نے کہا نہیں، رومی غلام تو اس کے پاس بیٹھتا ہے، کچھ ڈکٹیشن کرتا ہے، کچھ املا کرا کے جاتا ہے اور پھر جو ہے نیکسٹ آ کے تم کو دوسرے دن بتا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے بات کرتا ہی نہیں. اس آیت میں کیا کہتا ہے کہ تم کہتے قریش وہ کچھ بھی بولتا ہے. نہیں، وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتا. دیکھو اللہ نے بتا دیا وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتا. کون گواہی دے رہا ہے اس کی کہ وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں بولتا؟ وما ينطق عن الهوى، کون گواہی دے رہا ہے اس بات کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہو اپنے پاس سے کچھ گڑ کے نہیں لایا. کون گواہی دے رہا ہے اس کی؟ خود اللہ دے رہے ہیں گواہی کہ میرا نبی یہ خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا ہے. اس پر تم ریلائی کر سکتے ہو کہ اپنے پاس سے کوئی چیز نہیں دے رہا ہے. نبوت کے ملنے کے بعد کبھی آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی دین کے نام پر جو آپ کی خواہش پر مبنی ہو. آپ نے نبوت کے پہلے اور بعد میں کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کی. جو کچھ نبی بتا رہا ہے وہ علم پر مبنی ہے.
وہ اس کی خواہشات پر مبنی نہیں ہے، اس کی خواہشات پر مبنی نہیں ہے، اور وہ اپنے من سے بات کر بھی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ سورہ حاقہ کی آیت 43, 44, 45 لگائی. اس میں یہاں کیا کہا کہ لوگ کہتے تھے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کیا اس نے کچھ باتوں کو جو ہے had he fabricated. اب اللہ کہتے ہیں اگر وہ اور لو اگر وہ کچھ جو ہے فیبریکیٹ کرتا یا باتیں بنا کر لاتا بعض باتیں ہمارے بارے میں اباؤٹ اس یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پتہ ہے کیا کہتے، کیونکہ اہل مکہ کہہ رہے تھے یہ تو باتیں گھڑ کے لا ہے، تو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایک دھمکی ہے. آف کورس اللہ کے رسول ایسے تھے نہیں، لیکن ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ میرا نبی گھڑ کے لا ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اگر وہ گھڑ کے لاتا نا بعض باتیں تو ہم کیا کرتے اس کے ساتھ. سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 45 لے گئے، کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ضرور ہم اس کو پکڑ لیتے اس کے دائنے ہاتھ کو، ثم پھر لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور کاٹ دیتے اس کی رگے گردن. اسٹرکٹ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی اپنے نبی کے لیے. نبی تو ایسے تھے نہیں، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے وہ اپنی مرضی سے ایک ورڈ نہیں کہہ سکتا. اگر وہ ایک ورڈ کہے گا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اس کے رگے گردن کاٹ دیں گے. اوٹا سمجھتے ہیں؟ ہم اس کو کاٹ دیں گے اگر اس نے کوئی بھی یعنی سیدھا دائنا ہاتھ پکڑ کے اس کی رگے گردن کاٹ دیں گے اگر اس نے اپنے پاس سے کوئی بھی بات کہی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرا نبی کچھ گھڑ کے لا نہیں سکتا. وہ کرے گا تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کروں. سمجھ میں آ گئی تیسری آیت کہ وَمَا يَنْتِقِ عَنِ الْهَوَىٰ؟ یہ آ گئی سمجھ میں؟ نیکسٹ آیت لگائے باجی. تو پھر وہ کیا بولتا ہے؟ نبی کیا بولتا ہے؟ ان نہیں ہوا وہ الا سوائے وحی یوحا، وہ وہی بولتا ہے جو وہی کی گئی اس کی طرف. سمجھ میں آئی بات؟ وہ صرف قرآن بولتا ہے. اللہ جو اس کی طرف وہی بھیجتے ہیں وہ صرف وہی بولتا ہے. وہ گمراہ کیسے ہو سکتا، بھٹک کیسے سکتا ہے؟ وہ تو وہی الہی کے بغیر لب نہیں کھولتا. آپ کی زبان ہر موقع پر حق ہی بات کرتی تھی، لب نہیں کھولتا. وہ وہی کے سوائے وہ وہی ہے جو بولتا ہے. وہ ویسے جو ہے بہک سکتا جو وہی بولتا. آپ سوچو کیا وہ شخص بہک سکتا ہے جو وہی بولتا ہے؟ جو قرآن ہی بول رہا ہے کیا وہ بہک سکتا ہے؟ وہ اللہ کی امان میں ہے. He's guided by اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معاملے میں. نبی حق بولتے ہیں، حق خواہشات کے تابع نہیں ہوتا. یاد رکھنا یہ بات. اچھا اب یہاں پر کیونکہ صرف یہ کہا گیا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، اگر آپ اس کے ترجمہ دیکھیں تو نہیں وہ سوائے جو وہی کی جاتی ہے وہی آپ کو بولتا ہے. دیٹ از اسپیچ از اونلی ا ریویلیشن سینٹ ڈاؤن ٹو ہم، ہے نا؟ یہ اس کا مطلب ہے جو ہم کو یہاں ترجمہ ملتا ہے. وہ وہی بولتا ہے جو ہے وہ قرآن اس پر جیسا نازل ہوا. تو اچھا تمام باتیں آپ جو بولتے تھے وہ وہی ہوتی تھی تمام. ابھی میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں اور آپ بھی خود کوشچن پلیز اس کا آنسر ڈھونڈنا. میں آپ کو سوال پوچھ رہی ہوں، یہ کوشچن کہ کیا تمام باتیں آپ جو بولتے تھے وہ وہی ہوتی تھی؟ نمبر 1 یہ کوشچن ہے. سیکنڈ کوشچن ہے، دیکھیے میں اس کو آپ کو نا پورا اس کو ایکسپلین بھی کروں گی اور آپ کو آنسر بھی مل جائے گا، لیکن آنسر آپ کو لاسٹ میں ملے گا. لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو کوشچن سننا پڑے گا. اور کوشچن کیا ہے کہ میں آپ سے کوشچن کر رہی ہوں. کم آن، ابھی آپ سینئر بیچ ہے، اتنے سال سے آپ قرآن سن رہے ہیں تو تھوڑا اپنے دماغ پہ بھی زور ڈالے نا. جب میں آپ کو کچھ باتیں پوچھوں تو آپ کو اپنا دماغ چلانا چاہیے. تو سب سے پہلا میرا سوال ہے کہ تمام باتیں آپ جو بولتے تھے وہ وہی ہوتی تھی؟ نمبر 1 سب وہی تھی کیا؟ سیکنڈ کوشچن، یس آپ کو یہ فرمانا مجھے پانی دو، کھانا دو یا وضو کرا دو، یہ بھی وہی تھی کیا وہی تھی؟ یو تھنک تھوڑا اپنا علم لیول بڑھاؤ نا پلیز. پھر یہاں لٹرلی اگر کوئی لے لے اس آیت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی جو بات بولتے تھے وہ وہی تھی.
کچھ بھی جو بولتے تھے. لیکن عام باتیں بھی تو ہوتی ہوگی نا, اپنے گھر جاتے ہوں گے, کھانا مانگتے ہوں گے, پانی دے دو, مجھے وضو کرا دو, یہ بھی وہی ہے. یہ بھی سوچو نا, آپ سوچو پلیز, آنسر مت دو, سوچو. یہ اس کی طرف سوچنا ہے, کیونکہ اگر کوئی لٹرل لے لے, اس آیت کو کوئی لٹرلی لے لے, ان ہوا الا وحی یوحا, کہ نہیں وہ سوائے وہی کی جاتی جو وہی کرتا ہے اللہ, اس کی طرف وہ وہی بولتا ہے, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں بولتا. تو سوال یہ ہے کہ تمام باتیں آپ جو بولتے تھے وہ وہی ہی ہوتی تھی, نمبر ون. سیکنڈ کوشچن, کیا آپ کا یہ فرمانا مجھے پانی دو, کھانا دو, وضو کرا دو, کیا وہی تھی؟ یو تھنک تھوڑا سا اپنا علمی لیول بڑھاؤ. تو اب میں آپ کو پہلا ریفرنس بتاتی ہوں. یہ ساری چیزیں آپ کی جو آپ کے دماغ میں کوشچن ہوں گے نا, آنسر مت دو مجھے, آپ اپنے دماغ میں پلیز وہ کوشچن کرتے رہو, ٹھیک ہے. وی ول ہیو این انٹریکشن سیشن. ہم لوگ جو ہے دلائل دیکھتے جائیں گے, پروف دیکھتے جائیں گے, ریفرنس دیکھتے جائیں گے, اور اپنے مائنڈ کو جو ہے نا کیا کریں گے, ول ایکسپلور. ہم لوگ اس کو چلائیں گے صحیح میں. اور جو قرآن سے اپنا دماغ چلائے نا, بہت بہترین ایکسرسائز بھی ہے یہ, میں آپ کو بتا دوں. لیکن اسی لیے نہیں کرنا کہ یہ ایکسرسائز ہے اللہ اجر و ثواب بھی دیں گے, لیکن یہ بہترین ایکسرسائز کہ جو قرآن پڑھے اور اپنے دماغ پہ زور ڈالے, تو دیکھو آپ کے سیلز جو ہے نا وہ ریجنریٹ ہو جائیں گے. کیا کہتے ہیں, وہ رینیو ہو جائیں گے. دماغ میں باریک باریک سیلز ہوتے ہیں نا, کتنے آپ دیکھو ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ یاداشت بڑھانا چاہتے ہو اور یہ, تو یہ آپ تھوڑا سا سوچو, اٹ ول ہیلپ یو, صحیح میں اٹ ول ہیلپ یو. اب میں آپ کو پہلا ریفرنس دیتی ہوں, غور و فکر کرو. پہلا ریفرنس لگائے سبا باجی اس بات پہ, یہ دو کوشچن پہ میں تھوڑا سا ان کو بتانا چاہتی ہوں اس کے بارے میں. اور یہ آیت جو ہے آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے, اگر آپ دیکھیں یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 30 ہے. اب یہاں پہلا جو ریفرنس ہے, میں یہاں سے پڑھوں گی, پھر باجی وہاں سے پڑھیں گے. نبی نے کہا نہ جیسے قرآن وہی ہے ویسے میری بات بھی وہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جیسے قرآن وہی ہے ویسے میری بات بھی وہی ہے. لوگوں, میں نے گھریلو بدووں کو حرام کیا ہے, قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. لوگ جو ہے وہ گم شدہ چیزوں کے بارے میں احکامات بتائیں, قرآن میں نہیں ہے لیکن نبی بتاتے. تو میں نے کیا کہا, نبی نے کہا نہ جیسے قرآن وہی ہے ویسے میری باتیں بھی وہی ہے, ویسے میری باتیں بھی وہی ہے. اور یہاں پر آپ کو اس کے بارے میں پتا چل جائے گا کہ میری بات بھی وہی ہے. الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, اس میں نے بتا دیا, خبردار بے شک مجھے کتاب دی گئی اور ہے اور اسی کے جیسے ایک اور چیز بھی دی گئی ہے. یہ سنن ابو داؤد, مسند احمد, یہ ساری روایتیں آپ کے سامنے ہیں. اور باجی اس کو پڑھ دیجئے تو میں آگے اس کو ایکسپلین کروں. جی باجی. پہلا ہے the Quran Surah An-Najm chapter 53 verse 3 and 4. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Nor does he speak from his own desire. It is nothing but a revelation revealed. In authentic hadith, أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. Indeed, I have been given the Quran and something like it along with it. Sunan Abi Dawud 4604 Sahih. This hadith is the clearest proof that the Prophet ﷺ received revelation besides the Quran, namely the Sunnah. تو یہاں ہم کو کیا پتا چلتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی, قرآن تو ظاہر وہی ہے, جلی وہی ہے, لیکن خفی وہی بھی ہوتی تھی آپ پہ, اور وہ ہے سنن کے فارم میں, یعنی احادیثوں کے فارم میں. تو یہاں ہم کو اتنی بات پتہ چل گئی. جو دو کوشچن ہے میں لیٹر آن آنسر کروں گی. آپ کے جو لیٹر آن, ابھی میں نے آپ کے دماغ میں جو غور و فکر کرنے کو آپ کو کہا نا کہ تمام باتیں جو آپ بولتے تھے وہ وہی ہوتی تھی, کیا آپ یعنی پانی دو, کھانا دو, یہ بھی جو ہے وہی کے حساب سے بولتے تھے. ہاں, یہ سب کو میں آپ کو آنسر دے دوں گی, ڈونٹ وری. اگر آپ کے دماغ میں نہیں آ رہا تو میں دے دوں گی, لیکن وہ کس کے بیسس پہ دوں گی, یہ ریفرنسز کے بیسس پہ. آپ خود بھی سوچنے لگ جائیں گے. تو ابھی یہ ریفرنس جو باجی نے آپ کے لیے پڑھا ہے, اس میں آپ کو ایٹ لیسٹ یہ بات سمجھ میں آ گئی, قرآن ظاہر وہی ہے اور حدیثیں جو ہے وہ خفی وہی ہے. یعنی قرآن اور سنت جو دونوں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے. کلیئر کلیئر. کیونکہ بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو لے لیں گے کیونکہ وہ تو اللہ کا کلام ہے, لیکن نبی کی حدیث نہیں لیں گے, نبی کی حدیث نہیں لیں گے. مگر یہاں پر تو بات کلیئر ہو گئی کہ قرآن اور حدیث دونوں لینا ہے, دونوں لینا ہے. کیا یہ کلیئر ہے؟ مجھے بھی پوچھ لو کہ قرآن کے ساتھ ہم کو حدیث کو بھی لینا ہے, کیونکہ وہ بھی
اللہ کی طرف سے ہی آتی تھی, اس کو کہتے ہیں وہی خفی. جی باجی, سسٹر جو امید کرتے ہیں آپ سبھی کو یہ حدیث سمجھ میں آیا جو باجی بتا رہے کہ جو ظاہر وحی ہوتی تھی وہ قرآن ہے, اور جو سنت ہے وہ خفی وحی ہوتی تھی, وہ چھپی ہوئی ہوتی تھی, لیکن وہ بھی ہے, اس سے دونوں کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. جی باجی, آئی تھنک کلیئر فار اس آل, الحمدللہ. جو ہے قرآن تو کہتا ہے کہ قائم کرو نماز, قائم کرو نا نماز, لیکن کیسے قائم کرو گے نماز؟ نبی کی لائف سٹائل دیکھنا پڑے گا اور حدیثوں سے ہی چیک کرنا پڑے گا, سنت میں جو ہے وہ چیک کرنا پڑے گا. ہاں, تو وہاں جا کے دیکھو گے نا کہ نماز کیسے پڑھو, کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ قائم کرو نماز, اور نماز کا معنی تو ہے پرے. دیکھو آپ انگلش ٹرانسلیشن دیکھو, وہاں پر لکھا ہے پرے. پرے تو پھر نصرانی بھی کرتے ہیں. آپ دیکھو ان کے پرے کا طریقہ کیا ہے, وہ تو کہتے ہیں ہم تو صرف ہاتھ کو جو ہے وہ جوائن کر لیتے ہیں, ہاں, اور انہوں نے تو اپنے پرے میں جو ہے رکوع بھی اڑا دیے ہیں, سجود بھی اڑا دیے ہیں, ہاں, اور وہ سیدھا بیٹھ کے ہاتھ جو ہے ایسے جوائن